ایام البیض، ہم دیکھیں بیض کا معنی ہوتا ہے سفید، ایام یعنی دن، یعنی سفید دن، یعنی چمکدار دن، یعنی روشن دن. اور یہ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 کو یہ تینوں تاریخ کو ایام البیض کہا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ریزن کیا ہے ایام البیض کا؟ عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ دنوں کے نام جو ہے نا وہ چاند کی روشنی کے اعتبار سے رکھتے، کیونکہ 13، 14، 15 چاند کی روشنی پر ہوتا ہے اور سفید راتیں ہوتی ہیں، وہ اس وجہ سے ان تینوں تاریخ کو ایام البیض کا نام دیا گیا. ٹھیک. اس کے پیچھے ایک اور بہت خوبصورت وجہ بھی بتائی گئی ہے، کتاب علل الشرائع میں موجود ہے. اور یہ روایت جو ہے حضرت آدم کے سلسلے سے ہے کہ اس وقت حضرت آدم کو پروردگار عالم نے زمین پر اتارا تھا. حضرت جبرائیل بڑے احترام سے انہیں زمین پر لے آئے تھے. اس وقت فرشتوں نے دیکھا کہ حضرت آدم کا جو جسم ہے وہ سیاہ ہو چکا ہے. اچھا. رنگت جو ہے ان کی بدل گئی تھی، سیاہ ہو گئے تھے. وہ سفید تھے لیکن اس کے بعد وہ جب زمین پر اتارے گئے تو سیاہ ہو گئے. حضرت آدم کو سیاہ دیکھ کر تمام فرشتوں نے فریاد کرنا شروع کی، اے پروردگار تو نے اسے بنایا، روح پھونکی، ہم سے سجدہ کروایا اور اتنا احترام کروایا، ایک چھوٹا سا تر کے اولا اور تو نے اس کی رنگت کو بدل دیا، تو نے اسے سیاہ کر دیا. خدا را اس کی رنگت کو واپس لا دے. اور جب یہ ملائکہ نے فریاد کی تو ایک ملک کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ آدم سے کہہ دو کہ ایک روزہ رکھے. اچھا. اور حضرت آدم نے ایک روزہ رکھا. تاریخ کہتی ہے وہ تاریخ بھی 13 رجب. حضرت آدم نے روزہ رکھا تو ایک تہائی ان کی جو سیاہی تھی وہ ختم ہو گئی. اس کے بعد جب دوسرا دن آیا تو اللہ نے فرشتے سے کہا کہ جاؤ ان سے کہہ دو پھر روزہ رکھا. اچھا. حضرت آدم نے 14 کو روزہ رکھا، پھر ایک تہائی سیاہی ختم ہو گئی اور پھر 15ویں تاریخ جو تھی اس دن بھی اللہ نے کہا کہ جاؤ آدم سے کہہ دو روزہ رکھے. اور حضرت آدم نے پھر روزہ رکھا، اس کی وجہ سے مکمل ان کی سفیدی واپس آ گئی. اور اسی وجہ سے ان 3 دنوں کو 13، 14، 15 کو ایام البیض کہا گیا کہ سیاہی کو ختم کر کے سفیدی میں بدل دینے والے یہ ایام ہیں. اور ان ایام میں اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا کہ کتابوں میں بھی موجود ہے کہ ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو آپ روزہ رکھیں. بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کیونکہ حضرت آدم نے ایام البیض میں، اور یہی وہ ایام البیض ہے ماہ رمضان کے جس میں دعائے مجیر کو پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے.